رمضان میں وفات پانے والوں کی قبر میں صبح اور شام کیسی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اسلامی تعلیمات کے مطابق جو شخص ایمان اور تقوی کے ساتھ وفات پاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں مرے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں وفات پانے والے کے لیے قبر کا معاملہ عام دنوں سے مختلف اور نرم ہو سکتا ہے۔ سامعین، سکرات سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے۔ ہر انسان پر موت سے پہلے سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کا اثر اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور بعض افراد کی شدت کی وجہ سے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ نے اپنے ہاتھ پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ مبارک پر پھیرا اور فرمایا، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا، موت کی بڑی شدت کی سختی ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ بدن میں روح کے جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں سب کو درد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہر رگ پر بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے لے کر سر کی چوٹی سے پاؤں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے، اس لیے اس کی تکلیف ناقابل بیاں ہے۔ سامعین، جب کسی شخص کو مارا جائے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، مگر مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف دل پر سوار ہو کر ساری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کی اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ مدد مانگنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ تکلیف عقل کو بھی مفلوج کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ طاقت باقی بھی ہو تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے عجیب آوازیں نکلتی ہیں، اس کا رنگ مٹیلا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو اٹھ جاتی ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھنچ جاتی ہے اور انگلیاں بے جان اور سرد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں وفات پائے تو اس کی روح قبض کرنے کا معاملہ عام دنوں سے مختلف اور زیادہ رحمت بھرا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق رمضان میں وفات پانے والا خوش نصیب انسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ رمضان میں وفات پاتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کا عمل نہایت نرمی اور راحت کے ساتھ انجام ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی نیک مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ کسی برتن کے کنارے سے بہہ جائے۔ فرشتے خوشبودار ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور نرمی سے کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف نکل۔ پھر وہ روح انتہائی نرمی اور محبت کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ مومن کو کوئی خاص تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کرتے کرتے اوپر چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو رمضان میں وفات پائے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اس لیے مرنے والا زیادہ پاکیزہ حالت میں ہوتا ہے۔ فرشتے رمضان کے احترام میں مزید نرمی اور محبت کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو مومن کی روح کے لیے راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اگر کوئی روزے کی حالت میں مرے تو اسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ رمضان میں وفات پانے والے کی روح اللہ کے خاص حکم سے نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ
قبض کی جاتی ہے۔ فرشتے خصوصی عزت و احترام کے ساتھ مومن کی روح لے جاتے ہیں۔ اگر وہ روزے کی حالت میں وفات پائے تو اسے مزید آسانی اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ گناہ گاروں کے لیے بھی رمضان میں عذاب میں نرمی ہو سکتی ہے، مگر ایمان کے بغیر مرنے والے کے لیے معاملہ سخت ہو سکتا ہے۔ رمضان کی برکت سے عذاب قبر میں کمی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ رہتا ہے۔ مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، قبر میں روشنی اور سکون ہوتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جنت کی خوشبو ٹھنڈی ہواؤں میں داخل ہوتی ہیں، جس سے اسے راحت اور چین محسوس ہوتا ہے۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو تو وہ پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، دوسرے کا کہ میرا دین اسلام ہے اور تیسرے کا کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب آسمان سے ایک منادی کرے گا تب آسمان سے ایک منادی کرنے والا کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی جہاں تک اس کی نظر جائے گی، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ رمضان میں مرنے والے کو اللہ کی رحمت کی بشارت دی جاتی ہے اور اسے نرمی سے پیش کیا جاتا ہے۔ جب وہ قبر میں سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کہا جاتا ہے، یہ دیکھو، اگر تم نافرمانی کرتے تو یہ تمہاری جہنم ہوتی، مگر تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ گاروں میں مبتلا ہو کر رمضان میں مرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہوگا۔ حدیث کے مطابق عذاب قبر کی شدت ہو سکتی ہے مگر رمضان کی برکت سے کسی حد تک کمی بھی ہو سکتی ہے۔ سامعین، انسان کی روح زندگی میں تین مواقع پر سب سے زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہے: پیدائش کے وقت، موت کے وقت، قیامت کے دن اٹھائے جانے کے وقت۔ روح کو تین مواقع پر شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح زاروں قطار روتی ہے اور وہ تین مواقع کون سے ہیں؟ پہلا موقع جب انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ اسے گناہ پر سخت عذاب نازل کرتا ہے، پھر بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اپنی گندی نظروں سے اسے دیکھتا، اپنے ہاتھوں سے اسے ہوس کا نشانہ بناتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح شدت سے روتی ہے، جب انسان کی نورانی فرشتے اس شخص پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، زانی عورت زانی مرد پر لعنت ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے یہ نورانی فرشتے جو اس کے حکم کے بغیر بھی نہیں مار سکتے، وہ اللہ کے حکم سے ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ جب دوسرا موقع جب انسان اپنے والدین کو اتنی تکلیف دیتا ہے کہ وہ اس کے حق میں بد دعائیں دینے لگتا ہے، وہ بدبخت انسان ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے والدین کی بد دعائیں سنتا ہے اور ان کے غصے کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح شدت سے روتی ہے۔ تیسرا موقع جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح کو اس کے جسم سے علیحدہ کرتے ہیں۔ انسان کی روح کو اس کے جسم سے علیحدہ کرتے ہیں۔ جب روح کو جسم سے کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ روح اور جسم کے درمیان ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، تو جب یہ دونوں جدا ہوتے ہیں تو روح کو شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر اگر ایک کانٹا بھی لگ جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک معمولی زخم بھی لگ جائے تو وہ درد ناقابل برداشت محسوس ہوتا ہے۔ تو جب روح کو شدید صدمہ پہنچے، جب وہ جسم سے الگ کی جا رہی ہو، اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ مرنے کے وقت ناخن کے درد کو بھی انسان محسوس کرے گا، بالوں کے درد کو بھی محسوس کرے گا۔
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ दिल को होगी। इस दिल को पाक रखो, इस दिल को सख्त ना बनाओ, इस दिल को नरम रखो। जब सहाबा ने पूछा, अगर दिल सख्त हो जाए तो इसे नरम करने का कोई तरीका बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन को खाना खिलाओ, यतीमों के सर पर मोहब्बत भरा हाथ रखो, अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम कर देगा। जो अपनी ज़िंदगी में मौत को याद रखता है, इसकी ख्वाहिशात कम हो जाती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया, जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करता है और मौत से पहले इसकी तैयारी करता है, यही लोग सबसे ज़्यादा समझदार हैं। जब ज़िंदगी का वक़्त ख़त्म हो जाता है, तो इस वक़्त हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं और इस शख्स के दाएँ-बाएँ जहाँ तक नज़र जाती है, फ़रिश्ते नज़र आते हैं। मुसलमानों के करीब रहमत के फ़रिश्ते होते हैं और काफ़िरों के दाएँ-बाएँ अज़ाब के फ़रिश्ते होते हैं। इस वक़्त हर शख्स पर इस्लाम की हकीकत सूरज की रोशनी की तरह खुल जाती है, वाज़िया हो जाती है। मरने के बाद रूह कैसे पुकारती है? हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त वक़्त वो होता है जब गुस्ल देने वाला इसके जिस्म से कपड़े उतारता है, इसकी अंगूठी उंगली से निकालता है, इसके बाल खोलता है। इस वक्त रूह बेकरार होकर फरियाद करती है, जिसे जिन्नात और तमाम मखलूक़ात सुनती हैं सिवाय इंसान और जिन के। जिसे जब इसे गुस्ल के तख्ते पर लटाया जाता है और पानी डाला जाता है तो रूह चलाती है, ए गुस्ल देने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को आहिस्ता छूना, क्योंकि मौत की सख्ती ने मुझे ज़ख्मी कर दिया है। जब मैयत को कफ़न पहनाया जाता है और पाँव की तरफ से बांधा जाता है तो रूह कहती है, ए गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी मेरे सर की तरफ कफ़न न बांधना, ताकि मेरी बीवी बच्चे तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरा चेहरा देख लें, क्योंकि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ और क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देख सकेंगे। जब मैयत को कब्र में उतारा जाता है तो वो कहती है, ऐ मेरे वारिसों, आज तक मैंने जो कुछ माल और दौलत जमा किया था वो तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे दुआ और से मत भूलना। आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। अगर कोई कब्र में निजात पा ले तो आगे की मंजिल आसान हो जाती है, लेकिन यहाँ अगर अजाब में मुब्तला हो तो इससे ज़्यादा सख्ती होती है। सामाईन, हम सब के लिए इन कब्रों में इबरत है। दौलतमंद, फ़कीर, ताकतवर, कमज़ोर सब इस दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर दौलत इकट्ठी करने के लिए नहीं, बल्कि एक नमाज पढ़ने की मोहलत मांगने के लिए, एक बार सुबहान अल्लाह कहने का मौका हासिल करने के लिए। मगर अब ये नामुमकिन है, क्योंकि आमाल के दफ्तर लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है और मोहलत ख़त्म हो चुकी है। अब हर मैयत अपने अमाल के मुताबिक कब्र में पड़ी है। ए अल्लाह, हम सबको दीन की समझ अता कर और हमारा खात्मा ईमान की हालत में करना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।